وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارے حقیقی پروردگار تو اللہ ہی ہیں جو مہربانی کرنے والے رحمان ہیں، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ جاتے؟ کیا تم بھی میرے فرمان کے نافرمان بن بیٹھے ہو؟ ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور سر نہ پکڑیے، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ اے ہارون تو نے تو بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معبود باطل کی پرستش فتنہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئیں، اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے انہیں ہر چند یعنی بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ دیکھو فتنے میں نہ پڑو، رب رحمان کے سوا اور کے سامنے نہ جھکو، وہ اللہ ہر چیز کے خالق و مالک ہیں، سب کا اندازہ مقرر کرنے والے وہی اللہ ہیں، وہی اللہ عرش مجید کے مالک ہیں، وہی جو چاہتے ہیں کر گزرنے والے ہیں۔ تم اے بنی اسرائیل میری تابعداری اور حکم برداری کرتے رہو، جو میں کہوں وہ بجا لاؤ، جس سے روکو رک جاؤ۔ لیکن ان سرکش بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سن کر تو خیر ہم مان لیں گے، تب تک تو ہم اس کی پرستش چھوڑتے نہیں۔ چنانچہ لڑنے اور مرنے مارنے کے واسطے تیار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام پر ناراضی۔ موسیٰ علیہ السلام صد غصے اور پورے غم میں لوٹے تھے، تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف غصے سے بڑھ گئے اور ان کے سر کے بال تھام کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ اعراف کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اور وہیں وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے کہ سننا دیکھنے کے مطابق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اور اپنے جانشین ہارون علیہ السلام کو ملامت کرنی شروع کی کہ اس بت پرستی کے شروع ہوتے ہی تم نے مجھے کیوں خبر نہ کی؟ کیا جو کچھ میں تمہیں کہہ گیا تھا تم بھی اس کے مخالف بن بیٹھے؟ میں تو صاف کہہ گیا تھا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرو، اصلاح کے در پہ رہو اور فساد مچانے والوں کی نہ مانو۔ ہارون علیہ السلام نے سن کر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، یہ ہارون علیہ السلام نے صرف اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ زیادہ رحم و محبت آئے، ورنہ باپ الگ الگ نہ تھے، باپ بھی ایک ہی تھے، دونوں سگے بھائی تھے۔ ہارون علیہ السلام عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ بات میرے جی میں بھی آئی تھی کہ آپ کے پاس آ کر آپ کو اس کی خبر کر دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ انہیں تنہا چھوڑنا مناسب نہیں، کہیں آپ مجھ پر نہ بگڑ بیٹھیں کہ انہیں تنہا کیوں چھوڑ دیا، اولاد یعقوب میں یہ جدائی کیوں ڈال دی، اور جو میں کہہ گیا تھا اس کی نگہبانی کیوں نہ کی۔ بات یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام میں جہاں اطاعت کا پورا مادہ تھا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی عزت بھی بہت کرتے تھے اور ان کا بہت ہی لحاظ رکھتے تھے۔ قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی
جو بنی اسرائیل کو دکھائی نہیں دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا، میرے دل نے ہی یہ بات میرے لیے بنا دی۔ کہا اچھا اے سامری، جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ ہاتھ نہ لگانا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تیرے بارے میں کبھی بھی خلاف نہ کیا جائے گا۔ اور اب تو اپنے اس معبود کو کہ جس کو تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے دیکھ لینا، جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کے معبود برحق تو صرف اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل ہی نہیں، اللہ کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سامری سے موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اور بددعا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے یہ فتنہ کیوں اٹھایا؟ یہ شخص باجرما کا رہنے والا تھا، اس کی قوم گائے پرست تھی، اس کے دل میں بھی گائے کی محبت گہر کیے ہوئے تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ کرمانی تھا، ایک روایت میں ہے کہ اس کی بستی کا نام سامرہ تھا۔ واللہ اعلم۔ یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب فرعون کی ہلاکت کے لیے جبریل علیہ السلام آئے تو میں نے ان کے گھوڑے کے ٹاپ تلے کی تھوڑی سی مٹی اٹھا لی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک مشہور بات یہی ہے۔ اس کا پورا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سب کے معبود تو اللہ ہی ہیں، یہ بچھڑا نہیں، مستحق عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی تمام جہان اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کے ماتحت ہے۔ وہ اللہ تو ہر چیز کا پورا علم رکھتے ہیں، اللہ کے علم میں تمام مخلوق کا گھیراؤ کر رکھا ہے، ہر چیز کی گنتی اللہ کو معلوم ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، ہر پتے کا اور ہر دانے کا اللہ کو اچھی طرح علم ہے، بلکہ اللہ کے پاس کی کتاب میں وہ لکھا ہوا موجود ہے۔ زمین کے تمام جانداروں کو روزیاں وہی پہنچاتا ہے، سب کی جگہ اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ کھلی اور واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا علم محیط کل اور سب کو حاوی ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا۔ اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے پہلے کی ہو چکی ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں۔ یقیناً ہم تو آپ کو اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا جس میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ فرمان ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اصلی رنگ میں آپ کے سامنے اے نبی بیان ہو رہا ہے، ایسے ہی اور بھی حالات گزشتہ آپ کے سامنے ہم ہو بہو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو قرآن عظیم دے رکھا ہے جس کے پاس بھی باطل نہیں پھٹک سکتا، کیونکہ ہم حکمت و حمد والے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 میں فرمایا۔ کسی نبی کو کوئی کتاب اس سے زیادہ کمال والی اور اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ بابرکت نہیں ملی۔ ہر طرح سب سے اعلیٰ کتاب یہی اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے، جس میں گزشتہ کی خبریں، آئندہ کے امور اور ہر کام کے طریقے مذکور ہیں۔ اسے نہ ماننے والا، اس سے منہ پھیرنے والا، اس کے احکام سے بھاگنے والا، اس کے سوا کسی اور میں ہدایت تلاش کرنے والا گمراہ ہے اور جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ قیامت کو وہ اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا اور اس میں دب جائے گا۔ اس کے ساتھ جو بھی کفر کرے وہ جہنمی ہے، کتابی ہو یا غیر کتابی، عجمی ہو یا عرب، اس کا منکر جہنمی ہے، جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں تمہیں بھی ہوشیار کرنے والا ہوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچے اسے بھی۔ بس اس کا متبع ہدایت والا اور اس کا مخالف ضلالت و شقاوت والا، جو یہاں برباد ہوا اور وہاں دوزخی بنا۔ اس عذاب سے اسے نہ تو کبھی چھٹکارا حاصل ہو نہ بچ سکے۔ برا بوجھ ہے
جو اس پر اس دن ہوگا۔ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ جس دن سور پھونک دیا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن نیلی پیلی آنکھوں کے کر کے گھیر لائیں گے، آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو صرف 10 دن ہی رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے باخبر ہم ہی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جب سور پھونکا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں ہے، کہ اللہ کے رسول سور کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ ایک قرن یعنی سینگ ہے جو پھونکا جائے گا، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اس کا دائرہ بقدر آسمان اور زمینوں کے ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اسے پھونکیں گے، اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں کیسے آرام حاصل کروں حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنا لیا ہے، پیشانی جھکا دی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب اللہ تعالی حکم دے اور وہ سور پھونکے۔ لوگوں نے کہا پھر اے اللہ کے رسول ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ہم سب نے بھروسہ کیا۔ اس وقت تمام لوگوں کا حشر ہوگا، مارے ڈر اور گھبراہٹ کے مجرموں کی آنکھیں کیری ہو رہی ہوں گی، ایک دوسرے سے پوشیدہ کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو ہم بہت ہی کم رہے، زیادہ سے زیادہ شاید 10 دن وہاں گزرے ہوں گے۔ ہم ان کی اس رازداری کی گفتگو کو بھی بخوب جانتے ہیں، جبکہ ان میں کا بڑا عاقل اور کامل انسان کہے گا کہ دیکھو 10 دن بھی کہاں کے، ہم تو صرف ایک دن ہی دنیا میں رہے۔ غرض کفار کو دنیا کی زندگی ایک سپنے کی طرح معلوم ہوگی۔ اس وقت وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ صرف 1 ساعت ہی دنیا میں ہم تو ٹھہرے ہوں گے۔ چنانچہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں ہے اولم نعمرکم الآیہ، یعنی کیا ہم نے تمہیں عبرت حاصل کرنے کے قابل عمر بھی نہیں دی تھی؟ پھر ہوشیار کرنے والے بھی تمہارے پاس آ چکے تھے۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 113 میں ہے کہ اس سوال پر کہ تم کتنا عرصہ زمین میں گزار آئے ہو، ان کا جواب ہے کہ 1 دن بلکہ اس سے بھی کم۔ فی الواقع دنیا ہے بھی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی، لیکن اگر اسی بات کو پہلے سے باور کر لیتے تو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر اس تھوڑی کو بہت پر پسند نہ کرتے، بلکہ آخرت کا سامان اس دنیا میں کرتے۔